بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو بے یقینی کے بادل تھے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ مشورہ کریں اور جو انہوں نے 11 فروری کی ڈیٹ آج سپریم کورٹ کو بتائی اس پر جا کے صدر صاحب سے بھی بات کریں. اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جو کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے نام لکھا گیا ہے. اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر جو بات چیت کی ہے اس کی روشنی میں ہم 11 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ اس دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. اب یہ جو وہی پوزیشن ہے جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں لی, وہاں پہ بھی 11 فروری انہوں نے کہا اور صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے 11 فروری ہی کی ڈیٹ جو ہے وہ اس لیٹر میں بھی لکھی ہے. لیکن کیا صدر عارف الوی 11 فروری کی ڈیٹ پہ مان گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو الیکشن ہونا چاہیے قومی اسمبلی ختم ہونے کے 90 دن کے اندر. اب اگر الیکشن فروری کے مہینے میں ہوتا ہے تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور پٹیشنر بھی تھے اور سپریم کورٹ میں آج موجود بھی تھے اور انہوں نے ہی جو ہے اس کیس کو کے حق میں اپنے کیس کے حق میں دلائل بھی دیے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس کی بھی پٹیشن تھی. تو علی ظفر صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو لیٹر ہے یہ لیٹر یقیناً آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ 11 فروری ہی کی ڈیٹ پہ اصرار کر رہا ہے صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب 11 فروری کی ڈیٹ پہ مان چکے ہیں؟ جی نہیں, ابھی صدر صاحب نہیں مانے, لیکن آپ کو جو آج بحث ہوئی تھی اور جو عدالت کی آبزرویشنز تھیں اس میں اور جو پھر آرڈر آیا تحریری, بڑا واضح ہے پوزیشن کہ آرٹیکل 48(5) ہے ایک ہمارے آئین کا جی, اور آرٹیکل 48(5) اختیار دیتا ہے اپوائنٹمنٹ کا پریزیڈنٹ کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ الیکشنز کو کانڈکٹ کرے. اس لیے دونوں اداروں میں, یعنی ایک ادارہ ہے آئینی اور ایک آفس ہے آئینی, دونوں میں مشاورت کی ضرورت ہے اور ایک فیصلہ کرنا ہے دونوں نے کہ کیا تاریخ ہونی چاہیے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج پوچھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ کیا تجویز دیتے ہیں, تو انہوں نے 11 فروری کی تاریخ دی تھی. جی, پریزیڈنٹ صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 11 فروری کو یا 12 فروری کو مانیں یا اسے پیچھے کوئی تاریخ ڈیسائیڈ کریں. فیصلہ الٹیمیٹلی اس ڈیٹ کے آس پاس ہی ہونا ہے. اور جو مجھے اطلاعات ہیں اس کے مطابق میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اور چیف الیکشن کمیشن کی, اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے یہ والی تاریخ نہیں مانی جو پرپوز کی گئی تھی, اور ایک اور تاریخ پہ شاید اب فائنلائز کر لیا ہے دونوں انسٹیٹیوشنز نے, جو کہ جلد میرا خیال ہے آج اناؤنس ہو جائے گی اور کل سپریم کورٹ کو انفارم کر دیا جائے گا. لیکن حامد میر صاحب جو اس میں سب سے اہم نقطہ ہے اس سارے معاملے میں, ایک تو بہت خوشخبری کی بات ہے, بڑی دیر بعد ایک خوشخبری کی بات سنی کہ الیکشن کی ڈیٹ ہونے لگی ہے, کیونکہ بڑی افواہیں تھیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر ابھی 2 سال تک چلے گی, کوئی کچھ اور کہہ رہے تھے, اور یہ بڑا ایک کنفیوژن تھی, گھبراہٹ تھی, ایک پریشانی تھی پوری قوم کو. تو آج وہ تو سالو ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے سٹیپ ان کیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس میں سٹیپ ان ایک میڈیشن کا رول ادا کریں گے اور ہم ان دونوں اداروں سے ایک تاریخ لیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایک تاریخ دی تھی سپریم کورٹ نے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس بار ایک چیز جو تینوں جج صاحبان نے اناؤنس کی ہے, آبزرو کی ہے, اور مجھے وہ گولڈن ورڈز لگے.
مجھے وہ سنہری الفاظ لگے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جب ایک تاریخ صبح ہمیں دے دیں گے یہ دونوں ادارے, چاہے وہ 11 تاریخ ہو یا 8 تاریخ ہو یا 20 تاریخ ہو, جب ہم دے دیں گے ایک بار سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم دس ول بی ریٹن ان اسٹون, پتھر پہ لکیر, لکیر جو ہے یہ پتھر پہ لکیر لکھی جائے گی اور یہ تبدیل نہیں ہوگی. اگر کسی نے اس میں کسی قسم کی مداخلت کی تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, ہم پھر اس کا جو بھی نتیجہ ہے, کانسیکوینس ہے وائلیشن کا, خلاف ورزی کا اس آرڈر کے, اس کا ہم پھر ذمہ دار ہوں گے. اچھا علی ظفر صاحب, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ. آپ نے جو سپریم کورٹ کی آج پروسیڈنگ اور کچھ آبزرویشنز کا حوالہ دیا, تو ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو بتایا کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے یہ 29 جنوری تک مکمل ہوگا اور ہم 11 فروری تک انتخابات کرائیں گے. اور اس معاملے پہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہی صدر عارف الوی سے آپ جا کے مشاورت کریں. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حکم کے بعد تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, اپنے فیصلے پہ ہم عمل درآمد کرانا جانتے ہیں. علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 90 روز کا شمار کیا جائے تو انتخابات 7 نومبر کو ہونے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی, کیا صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ تو علی ظفر صاحب نے جواب میں کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے, مشاورت ضروری نہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے اپنا لیڈر کہا. تو علی ظفر صاحب نے کہا صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط میں کچھ ابہام ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ تاریخ دینا صدر اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر نے تاریخ نہ دے کر خود آئین کی خلاف ورزی کی؟ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اب ہر شخص ہی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ میں نے علی ظفر صاحب تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں اور بھی بہت سی وہاں پہ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ جب آج سپریم کورٹ نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جائیں جا کے صدر صاحب سے مشورہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آج بھی صدر پاکستان کے پاس ہے, اور وہ جو آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 ہے اس کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ جی آپ کا یہ دیکھیں سوال حامد میر صاحب بالکل بجا ہے. یہ سوالات اٹھانے چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماضی کی لڑائیاں لڑتے رہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں بالکل ٹھیک اور سلوشن حل کی طرف جائیں. جی تو میں سیکنڈ اوپینین کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ آپ ایک سلوشن آ رہی ہے ہمارے سامنے, ہم اب مین اس پہ کانسنٹریٹ کریں. الیکشن ہو جائے, ایک بار الیکشن شروع ہو گیا, اس کا موڈ شروع ہو گیا, تو ساری جو رکاوٹیں ہیں چاہے وہ کسی کے خلاف ہوں, کسی خاص جماعت کے خلاف ہوں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی, اور جو عوام ہے وہ پھر اپنا ووٹ کا حق ادا کر کے تو ایک منتخب حکومت, ایک ریپرزینٹیو حکومت ہمارے سامنے آ سکے گی, اور یہی سلوشن ہے. ہاں مستقبل کے لیے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم جو کچھ دیکھا ہم نے کہ 90 دن کی وائلیشن ہوتی رہی, اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم کرے, اور بے شک اس میں سزا سجیسٹ کر دے کہ اگر کسی نے یہ کل کو اس طرح کی حرکت کی کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن ہو گئے یا 60 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو سزا ہوگی. یہ پھر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. عدالت کو میرا خیال ہے ہمیں اس پولیٹیکل ایشو سے باہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمیں عدالت نے آلریڈی جو اپنا ایک بڑا ذمہ داری لی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن علی ظفر صاحب کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں, قانون دان ہیں, اور آج معاملہ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ریزالو ہوا ہے, اور صدر صاحب کا اس حوالے سے ایک کردار بھی بڑا اہم ہے, اور کچھ دن پہلے جو انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا تھا اس کا انڈائریکٹلی ذکر بھی کیا گیا آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں. تو میں کچھ آپ کو ایک اس کا کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا. جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا. نہیں, مجھے یقین نہیں ہے. میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے. آئی اپریشیٹ دیٹ.
ایک تو بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے یہ واضح طور پہ ہمیں کہا کہ انہیں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے عدالت سے اپنی اچھی امید کا اظہار کیا، اور اس انٹرویو کے نشر ہونے کے اگلے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریس ریلیز جاری کر کے صدر صاحب کا جو موقف ہے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہی ہوگا۔ تو ایک تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو ضرب یہاں پہ پہنچائی۔ اس کے بعد عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک اور بھی بات کہی، وہ بھی ذرا سنیں۔ خط بھی لکھا، میں نے مشورہ کیا پہلے چیف الیکشن کمشنر سے کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو مثال کے طور پر کہ سینسس ہوگا، یہ ہوگا، آؤ مشورہ کرتے ہیں، واٹ ایور یو نیڈ لیٹس لک ایٹ دا لیگل وے آف ٹرائنگ ٹو ہینڈل دیٹ۔ تو وہ تشریف نہیں لائے۔ لا منسٹر صاحب نے مجھے خط لکھ کر بھیجا کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لا منسٹر کا ایڈوائس ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے پروونشل لا منسٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے آئین کے مطابق۔ اچھا اب علی ظفر صاحب، یہ صدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیڈرل لا منسٹر بلکہ تمام پروونشل لا منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جاؤ جا کے صدر صاحب سے مشورہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کا اختیار ہے۔ تو جو چیف الیکشن کمشنر بھی یہی کہہ رہے تھے خط لکھ کے صدر صاحب کو کہ جی آپ کے ساتھ ہمیں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی موقف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا۔ تو کیا یہ ہمیں صاف سیدھا ایک کھلم کھلا ایک گٹھ جوڑ نظر نہیں آ رہا کہ نگران گورنمنٹ بھی غلط ثابت ہو گئی، الیکشن کمیشن بھی غلط ثابت ہو گیا؟ یہ کہہ رہے تھے صدر کے پاس تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ جا کے مشورہ کو صدر صاحب سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غلط ہو گئے، نگران حکومت بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی۔ تو کیا ان کی کریڈیبلٹی آج ختم نہیں ہوگی؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ جو خط جس جو پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا انٹرویو میں، یہ آج خط پڑھا بھی گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ہی اپوائنٹ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کی بات ہے پریزیڈنٹ کو ملنا۔ یہ لیٹر آج پڑھا گیا تھا جی، اور مجھے میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے وہ لیٹر، نہیں سمجھ آتی حامد میر صاحب جی 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 بالکل۔ اور وہ انفیکٹ وہ لیٹر لکھنے کا جواز، اور اس کے بعد لا منسٹری نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا یہی موقف اختیار کرتے ہوئے کیئر ٹیکر لا منسٹری نے پریزیڈنٹ صاحب کو۔ تو مجھے جو سمجھ نہیں آتی تھی جب میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ آرٹیکل 48(5) اتنا واضح ہے، اگر آپ نے پروگرام پہ اس کو پڑھ بھی دیں گے تو اس میں اتنی کلیئرٹی ہے۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ عدالت نے تو یہ کہا کہ اس کو تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ اس کو تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کلیئر ہے۔ جی یہ آرٹیکل 48 کی جو سب کلاس 5 ہے وہ کہتی ہے جی کہ صدر قومی اسمبلی تحریر کرے تو شق 1 میں شامل کسی امر کے باوجود وہ اسمبلی کے لیے عام انتخاب منعقد کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کیے جانے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ جی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا اس سے یقینی طور پہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں ذکر کروں گا کہ چلیں انہوں نے یہ غلطیاں کیں اور بڑی سیریس غلطیاں کیں، اور ایک طرح سے آئین کی وائلیشن بھی کی اور مشاورت بھی نہیں کی پریزیڈنٹ صاحب سے، اور لا منسٹری نے بھی یہ کیا، لیکن یہ چلیں ہو گیا۔ اب ہم کھڑے ہیں آج کے دن، اگر یہ ابھی بھی سنسیئرلی ایک اپنے الیکشن کی شیڈیول جو پریزیڈنٹ صاحب دیتے ہیں اس کے مطابق شیڈیول اناؤنس کر دیں اور پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن کا ذمہ دار ہو، تو میرا خیال ہے قوم کے لیے یہ سب سے بہترین ایک سلوشن ہے۔ آئین کی ٹھیک ہے خلاف ورزی ہوئی، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جہاں ایک طرح سے الیکشن ڈیلے ہو گیا ہے اور ڈیلے ہو کے آ رہا ہے، تو اس الیکشن کو بھی درست سمجھا جائے گا۔ یہ آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے جی کہ اگر اس طرح کا ڈیلے ہو تو اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس وقت موقع ہے کہ یہ سچویشن ایسی آ گئی ہے، بدقسمتی سے ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج 2 تاریخ ہے،
7 تاریخ کو الیکشن ہونا تھا, 7 تاریخ یا 6 کو ہونا تھا شاید, 6 یا 7 کو نہیں ہوا, اور اس کے بعد اب یہ جا کے جنوری میں ہوگا. لیکن چلیں ہوگا تو صحیح, دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ, ہمیں اب کانسنٹریٹ اس پہ کرنا چاہیے. اچھا, انہوں نے جو ڈیٹ دیا ہے جی 11 فروری کی, علی ظفر صاحب 11 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ شاید الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک اہمیت ہے پاکستان کی حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل واقعات کے حوالے سے بھی. 11 فروری ایک تو معروف کشمیری رہنما مقبول بٹ صاحب جو ہیں ان کو اس دن پھانسی دی گئی تھی, ان کا یہ یوم شہادت ہے. اور اس کے علاوہ معذرت خواہ میں, یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بھی یوم وفات ہے. اور اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا صاحب بھی 11 فروری 1990 کو ریلیز ہوئے تھے, اور آیت اللہ خمینی صاحب نے بھی اقتدار اسی دن حاصل کیا تھا ایران میں. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت تو بہت ہے 11 فروری کی. لیکن میں پوچھنا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اگر 11 فروری کو یا کسی اور دن, فروری کے کسی بھی دن اگر الیکشن ہوتا ہے, تو جو آرٹیکل 224 ہے اور آرٹیکل 48 ہے, تو اس الیکشن کے انعقاد کی آئینی حیثیت کیا ہوگی, کیونکہ وہ الیکشن 90 دن میں تو نہیں ہو رہا. جی وہی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک آئین کا ایک آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آئین نے یہ کہا ہے کہ ایک کام ایک خاص مدت میں ہونا ہے اور وہ کسی جینون وجہ سے نہیں ہو سکا, تو وہ جو اور لیٹ ہوا, تو وہ لیٹ ہونے سے وہ جو اقدام ہے وہ اس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا. وہ اقدام تو اپنی جگہ درست ہوگا, لیکن اس کو کنڈون جو کانڈونیشن ہے وہ آئین کے تحت ہوگی, یعنی کہ اس کے ریزنز ویلڈ ہونے چاہیے. اس لیے میری نظر میں اگر الیکشن ہوتا ہے فروری کے کسی تاریخ کو, تو وہ ایک طرح سے آئین کے خلاف ہے کیونکہ 90 دن کے باہر ہے, لیکن آئین ہی اس قسم کی سچویشن میں کنڈون کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا, ان کی شہادت ہوئی تھی, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا, اور الیکشنز ڈیلے ہوئے تھے, اور وہ الیکشنز ڈیلے کی وجہ وہی تھی اسیسینیشن. 90 دن سے باہر چلا گیا تھا معاملہ جی, لیکن اس کو سب نے ایکسیپٹ کیا تھا آئین کی اس شک کے تحت کہ ہاں وہ چونکہ ڈیلیڈ تھا, لیکن وہ الیکشن کی ویلیڈیٹی, الیکشن کی جو لیگیلٹی ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا. تو یہ آئین نے ایک پوزیشن کی ہوئی ہے. لیکن جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ آنے والے پارلیمنٹ کو, کیونکہ یہ دوبارہ ہوتا رہا, یہ اگر روٹین بن گئی تو پھر یہ بڑا غلط اثر ہوگا ہماری جمہوریت پہ. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, اور اسی لیے میں نے کہا, سجیسٹ کیا کہ آنے والا پارلیمنٹ آئینی ترمیم کرے کہ کل کو اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پریزیڈنٹ اگر کوئی اس میں تاخیر کرتے ہیں اناؤنس کرنے میں تاریخ, تو پھر اس کا ان کے اوپر ان کو سزا بھی دی جائے, ان کے خلاف پھر ایکشن بھی لیا جا سکے. یہاں پہ ایک آخری سوال, یہ ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے ایک ایپیسوڈ ہماری سیاسی تاریخ میں, تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, صدر پاکستان پہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں, لیکن ایک ویسے ہی میں آئینی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آئندہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرانا ہے اور الیکشن کمیشن نہیں کرواتا, اور اب تو ثابت ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جا کے آپ صدر صاحب سے مشورہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا موقف غلط تھا. تو آئندہ کے لیے مجھے بتائیے کہ آئین میں کیا راستہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو کیسے روکیں؟ جی دیکھیں, اب وہ اسی کو کور کرنے کے لیے, اسی کو دیکھنے کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اچھا, آنے والے پارلیمنٹ کو سخت سے سخت سزا ایک طرح سے انکارپوریٹ کرنی پڑے گی, سزا دینی پڑے گی اس قسم کے اقدامات اگر وائلیشنز ہوئی کانسٹیٹیوشن کی, اسپیشلی الیکشنز کے بارے میں. پھر اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی, اور میرا خیال ہے آئینی ترمیم سے بہتر قانون سازی اس میں کوئی نہیں ہوگی. میں نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جو آپ نے سوال اٹھایا, یہ سوال میں نے بھی بہت بار اپنے آپ سے پوچھا کہ اس طرح تو کل کو تو یہ ہوتا رہے گا, بار بار ہوگا. کل کو ایک پارٹی ڈیلے کرنا چاہے گی, پرسوں دوسری کرنا چاہے گی, تو یہ آئین کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کر دیا اس طرح, تو پھر آئین کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو جلد میں دکھاؤں گا کہ میں کیا سجیسٹ کر رہا ہوں, کس قسم کی آئینی ترمیم, اور مجھے امید ہے
کہ آنے والا پارلیمنٹ جو اس الیکشن کے بعد آئے گا وہ اس پہ غور و فکر کرے گا. تو آنے والی پارلیمنٹ کو نہ صرف الیکشن کمیشن کے معاملے پہ ترمیم کرنی پڑے گی بلکہ نگران حکومتوں کے بارے میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ نگران حکومتوں کا کام تو الیکشن کروانا تھا، لیکن ان حکومتوں نے الیکشن کی بجائے اور جو معاملات ہیں اس پہ توجہ دیے رکھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو پارلیمنٹ ہے یہ نگران حکومت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بھی ختم کر دے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، نگران حکومت کا یہ سوال، کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان تقریباً اگر دنیا میں دیکھیں تو شاید 3 یا 4 ملک ہیں جہاں اس قسم کا کیئر ٹیکر موڈ ہوتا ہے، اور وہ بنایا اس لیے گیا تھا کیئر ٹیکر موڈ کہ وہ نیوٹرل ہوں گے اور وہ جو الیکشنز ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ الیکشن میں رگنگ ہوئی. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے وہ شاید کامیاب نہیں ہوا اور اس کو اب تبدیل کرنا یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کی اجازت سے ایک اور بھی پوائنٹ کہنا چاہتا تھا. جی حامد میر صاحب، جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے جو افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی ہی ایک پولیٹیکل جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی جو کہ جس نے عدالت سے رجوع کیا کہ یہ الیکشن کراؤ، کیونکہ باقی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، پولیٹیکل جماعت بنتی ہی الیکشنز کے لیے ہے، وہ بنتی ہی اس لیے ہے کہ وہ عوام تک جائے اور اپنی حکومت بنائے. تو انہوں نے بدقسمتی سے پہلے بھی اپوز کیا، آپ کو یاد ہے اس کی بڑی اپوزیشن کی تھی جب یہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن تھے، اور اس بار بھی کسی نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا. جی، پیپلز پارٹی نے آج ضرور ایک اپلیکیشن دی جس میں انہوں نے حمایت کی اس موقف کی کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن وہ بھی بڑا ایک طرح سے صرف پارٹی بننے کی اپلیکیشن تھی. انہوں نے خود نہیں یہ سمجھا ضروری کہ وہ عدالت سے رجوع کریں. اس پہ ہم جو یہ باقی پارٹیاں ہیں ان سے بھی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون سے بالکل یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ پوچھیں گے کہ بھی آپ کو الیکشن میں اتنی دلچسپی کیوں نہیں تھی. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. ہمارے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو علی ظفر صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس سوال پر ہم مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور معروف قانوندان بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے بات کریں گے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے جو تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر صاحب نے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 11 فروری کو الیکشن کروانے کی جو تجویز دی گئی ہے وہ صدر عارف علوی صاحب نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو حتمی ڈیٹ ہے وہ یہ 11 فروری کے آس پاس ہی ہو سکتی ہے. لیکن آخر میں گفتگو کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کو افسوس ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے عدالت سے رجوع نہیں کیا. پیپلز پارٹی بھی آج آخری دن آئی لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں آئی. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. بیرسٹر صاحب آپ سے باقی آئینی امور پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو علی ظفر صاحب نے ایک شکوہ نما سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الیکشن کی ڈیٹ میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میر صاحب. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ پولیٹیکل سائنس یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. اچھا، یہ ایک روایت رہی ہے دنیا میں پچھلے 10-20 سال میں اور پاکستان میں بے پناہ. اس کے لیے جو مغرب میں کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے لکھا ہے جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس. اچھا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور میں نے ابھی ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں کی ہے جس میں نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیشہ 183(4) میں پولیٹیکل کوسچن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور میں نے پوری دنیا کی اس میں مثالیں دی ہیں ان کو کس سے ملک کے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو میرا ان کا علمی جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے مل کے یہ طے کیا تھا، غلط یا صحیح، کہ ہم پہلے سینسس کو الاؤنس کریں گے. اناؤنس انہوں نے کر دیا. اس کے بعد ایک فطری ایک لاجیکل تھا کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، ڈیلیمیٹیشن الیکشن ہونے چاہیے. میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی میری ذاتی رائے میں اسلام جو انہوں نے کی معیار پاکستان میں، ہماری طرف سے تو الیکشن کمپین ہم نے شروع کر دی ہے. ہماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہیں، ہماری منشور کمیٹی کام کر مطلب ادھر تیاری ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم نے تو بالکل ہم تیار ہیں. یہ ہمارا کردار نہیں بنتا. بلکہ میں ایک فکر ضرور کہوں گا، اگر نیشنل اسمبلی کو یہ نہ توڑتے
اور صوبوں کی حکومتوں کو نہ توڑتے تو غالباً یہ پورا کرائسس بھی پیدا نہ ہوتا اور سپریم کورٹ ڈوگر کے تبادلے میں یہ میٹر نہ اٹھاتی تو یہ سارا نہ ہوتا, ملک آرام سے الیکشن کی طرف جاتا. اچھا, اب میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت سمیت کچھ جو دیگر اہم سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا یہ موقف تھا کہ جی یہ الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے یہ صدر صاحب کا اختیار نہیں, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اچھا, یہ الفاظ ایگزیکٹلی کیا تھے ذرا پہلے شہباز شریف صاحب کے سن لیں. الیکشن جو ہے یہ اب 90 دن میں ہوگا یا اگلے سال جا کے ہوگا, فروری میں ہوگا؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس معاملہ ہے, انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور قوم کو بتانا ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں. ڈیٹ کا اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیں. اگر صدر عارف علوی صاحب کل پرسوں تک الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے غیر نہیں ہوگا؟ ہاں, غیر نہیں ہوگا, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ صدر مملکت ہے, وہ الیکشن کمیشن کا ذمہ دار نہیں ہے. اچھا, اب سوال میرا یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے, صدر عارف علوی کا نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ جائیں جا کے صدر عارف علوی صاحب سے مشورہ کریں, ان کے پاس بھیج دیا, اور بامر مجبوری سپریم کورٹ کے حکم پہ سلطان سکندر راجہ صاحب وہاں پہ گئے اور پھر انہوں نے یہ ایک لیٹر بھی جاری کر دیا صدر صاحب کے نام, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے حکم پہ آپ کے پاس آیا اور میں یہ 11 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ پرپوز کر رہا ہوں. تو یہ این بلاک, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی, چیف الیکشن کمشنر, نگران حکومت, سارے کے سارے غلط نہیں ثابت ہو گئے؟ بالکل نہیں. دو باتیں ہیں. جی, پہلی بات تو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے آج گفتگو جو ہوئی کہ ہم اس بحث کو فی الحال ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاور الیکشن کمیشن کی ہے یا صدر پاکستان کی ہے, یہ کسی مناسب وقت پہ کریں گے, لیکن یقیناً مشاورت ہونی چاہیے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. جو جمہوریت ہے نا, جو آئین کے تحت چلتی ہے, آئین کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ آئین جو لکھا ہوا ہے, ایک وہ آئین جو لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے یہ ویسٹ منسٹر ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے, وہاں آئین لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل کنونشنز, کہ ہمارے جو دستوری روایات, بدقسمتی سے پاکستان میں ریٹرن آئین تو موجود ہے, اور جس کے ساتھ بھی روز کھلواڑ ہوتا ہے. پتہ نہیں ہم جیسے وکیلوں کو مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنی امینڈمنٹ ہوئی, کہاں ہوئی ہیں. بدقسمتی تو یہی ہے. اور دستوری روایات ہماری بالکل نہیں ہے. آئین میں ہر بات نہیں لکھی ہوتی. اب اس میں لیگل پوزیشن میں دونوں بتا دیتا ہوں, میں اپنی رائے نہیں دیتا, میں بتاؤں پرابلم کیا ہے. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. ٹھیک, انہوں نے بھی اپنے فیصلے کو 48 سب کلاس 5, جی مطلب اور بھی کئی کلاسز ہیں, لیکن میں 224 میں بھی لکھا ہوا جی لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی آخری جو خط لکھا الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا, اور مطلب وہ بھی تذبذب میں پڑ گئے. الیکشن ایکٹ جو ترمیم ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن دے گا. 224 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے جو الیکشن کمیشن. تو میری ایمانداری کی بات ہے کہ یہ جو پوائنٹ, لیگل پوائنٹ ہے نا, یہ فائنل ڈیبیٹ کے بعد کسی ہائیسٹ کورٹ سے یہ فائنلی طے نہیں ہوا, لہٰذا اس کی دونوں انٹرپریٹیشن ممکن ہے. لیکن جو جمہوری معاشرے ہیں, اچھا اگر آپ پریزیڈنٹ پہ جائیں گے نا, اس میں ایک اور پرابلم پیدا ہو جائے گا. وہ ایک میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو جو جذباتی جو ہو رہے ہیں, پریزیڈنٹ کی وہ ڈسکریشن میں نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے نا, جہاں یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن میں کرے گا, تو وہاں اس کے اوپر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس بائنڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم پریزیڈنٹ کو دیں گے اور وہ پھر جو ہے فیصلہ کرے گا آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, وچ ٹو می از ناٹ گڈ. کیوں؟ وہ انٹرم گورنمنٹ ہے. نہیں, لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, سیکشن 57 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو یہ جو پچھلی قومی اسمبلی ہے اس نے ایک ایکٹ پاس کیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا, لیکن اس پہ دستخط کیسے ہوئے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے اور ان کی غیر موجودگی میں سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر بنے,
اور ان کی عدم موجودگی میں ہی ایکٹ پاس ہوا اور اس پہ جلدی جلدی سنجرانی صاحب نے دستخط کر دیے. تو کتنا کنٹروورشل امینڈمنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں پاکستان کے آئین میں اگر تو یہ ایسا لکھا ہوا ہے اور ہوا ہے تو پھر آئینی طور پہ ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورلی ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں, آئینی طور پہ یہ ٹھیک ہے. اور میں اگلی بات بتاؤں, جس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ بل پاس ہوا ہے اس حکومت کو تو اوتھ لینے کے لیے صدر صاحب نے انکار کر دیا تھا اور اسی سے چیئرمین سینٹ سے اوتھ دلوایا گیا تھا. تو یہ میں اس لیے پھر کہتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ میرا فرض ہے دانہ دارانہ کہ میں بعض اوقات پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کروں. جب تک جمہوری دستوری روایات نہیں بنیں گی آئین نہیں چلتے. اس لیے لارڈ ڈائسی سے لے کر آج تک سپریم کورٹ انگلینڈ, پاکستان اور برٹن ایک ہی بات پہ متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دستوری روایات کانسٹیٹیوشنل کنونشن اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے دستور ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ملک کے اندر دستوری روایات بنائیں اور ان کے تحت یہ چیزیں طے ہوں گی. کاغذ کی تعبیر جو ہے نا یہ بدلتی رہتی ہے, بدلتی رہے گی. پوری روایات تو اسی وقت مستحکم ہوں گی جب ہم آئین اگر کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ تو ہم 90 دن اس میں بھی پرابلم ہے. اب میں ایک قانونی بات کرتا ہوں, میں پوزیشن نہیں لے رہا. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 254 میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ٹائم بتایا آپ نے ٹائم نہیں مانا تو چیز غلط نہیں ہوگی. تیسری بات سنیں, الیکشن ایکٹ ہے وہ کہتا ہے اچھا سینسس کا پرابلم ہے, آئین میں لکھا ہے نا کہ سینسس کے تحت رکھو. سینسس جب شروع ہو جائے تو لمیٹیشن بڑھ جاتی ہے. یہ 3 مختلف چیزیں آ گئی. اب اگلی پارلیمان کو چاہیے, یہ میری دانہ دارانہ رائے ملک کی مفاد میں, بالکل ان تینوں چیزوں کو بیٹھ کے ریکنسائل کریں اور یہ بھی طے کرے کہ نگران حکومت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ یہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں, نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں. میں آپ کو بتاؤں جو الیکشن ایکٹ کا یہ چیپٹر ہے نا یہ میں نے لکھا تھا. اچھا, میں نے پوری دنیا کے قوانین پڑھ کے اپنے حساب سے بہترین لکھا تھا. اللہ کے فضل سوائے ایک لائن کی آج تک وہ چل رہا ہے, سوائے تباہی کی کچھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں غلط یا صحیح میں نہیں جاتا, پنجاب کی حکومت میں کوئی بنیادی فیصلہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہوئی. ٹھیک لگائی ہوگی, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. وفاق میں اچھاڑ پھچاڑ کے علاوہ صوبوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تجربہ دنیا میں ہوا صرف ایک ملک بنگلہ دیش میں, ناکام ہو گیا. اور ایک بات میر صاحب میں اور بات کرتا ہوں, ملک کے اندر اس وقت جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے ڈیمی گاڈ بنا دیے. وہ پرائم منسٹر کو مکمل گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, سیکٹری تبدیل نہیں کر سکتا. ایک گویا کہ الیکشن کروانا میں اتنے پاورفل ہیں. دوسرا فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اور قوتیں ہیں, وہ آپ کے ہمارے علم میں ہیں. جی, تو انٹرم گورنمنٹ تو بیچاری اس وقت جو ہے کچھ کر ہی نہیں سکتی. تو آپ اکھاڑ پھچاڑ کر کے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو پالیسی اس لیے آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگلی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ الیکشن میں بالکل یہ ختم ہونا چاہیے. دنیا میں تجربہ ناکام ہوا اور آئینی ترمیم کے ذریعے نگران حکومت کا خاتمہ کر دیں. الیکشن کمیشن کو بھلے 10 گنا اور امپاور کر دیں. بالکل. ایک بات میں اور بھی کرتا ہوں, جی, میں نے الیکشن کمیشن میں بہت کام کیا ہے. میں نے ججوں کو سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ 2017 سے پہلے الیکشن کمیشن کے جو پاکستان کی پاور تھے نا وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے 10 گنا زیادہ تھے. ابھی تو 100 گنا زیادہ ہیں. الیکشن وہاں بھی ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں. تو قانون کیا کرتا ہے؟ قانون کے علاوہ کچھ چیزیں کام کرتی ہیں. جیسے ایک سائنس تھی کسی زمانے میں الیکشن کو رگ کرنے کی, وہ سائنس ڈیولپ کرتے کرتے کسی اور مقام پہ پہنچ چکی ہے. وہ معاملات ہیں ایڈریس کرنے والے. جی, یہ بڑی اہم بات ہے جی کہ الیکشن میں دھاندلی کا راستہ روکنے کی جو سائنس ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے, یہ ہے اصل چیلنج. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے پر. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ میں 11 فروری کو الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے اور پھر سپریم کورٹ نے ان سے کہا الیکشن کمیشن سے کہ جائیے جا کے صدر عارف علوی صاحب سے مشورہ کیجئے. مشورہ ہوا, اس میں عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے 11 فروری کی تجویز جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ صدر صاحب نہیں مان رہے 11 فروری, تو 8 فروری پہ اتفاق ہو سکتا ہے, 12 پہ بھی ہو سکتا ہے, 10 پہ بھی ہو سکتا ہے, 4 پہ بھی ہو سکتا ہے. اب سارے ذرا معاملہ عدالت میں ہے نا, ہائیسٹ کورٹ ہے, اور وہ بھی چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو. میں بھی یہی چاہتا ہوں بالکل ہونے چاہیے. اب ہوگا کیا
یہ دونوں بات چیت کریں گے, آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے شرافت کا, اور ڈیسنٹ شرافت مین لیگل شرافت. ویسے تو دونوں شریف ہیں, الیکشن کمیشن بھی شریف لوگ ہیں, صدر پاکستان تو ویسے میرے لیے میرے ہیڈ آف سربراہ ہے نا جی, اختلاف میرا اپنی جگہ پر, مجھے ان کا احترام کرنا ہے, میرے ملک کے سربراہ ہیں اور وہ میرے ملک کا الیکشن کمیشن ہے. ان کو آپس میں بہتر ہے عدالت کی انٹرونشن کے بغیر فیصلہ کر لینا چاہیے جو بھی آپس میں کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ نہیں کریں گے تو عدلیہ کرے گی. مجھے دکھ ہوگا, ہو سکتا ہے 8 فروری پہ اتفاق ہو جائے. نہیں, اللہ کرے کر لیں. میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, دونوں رسپانسیبل ہیں, کیونکہ میرا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ عدلیہ کو جو بھی, حالانکہ قاضی صاحب اور یہ جو موجودہ کورٹ ہے, میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں, یہ پہلے سے بہت مختلف ہے. جی, مجھے اس دن میں گیا, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ آپ نظر نہیں آتے, میں بتا دیتا ہوں. تو میں نے کہا سر میں یہ آتا تھا, میری بےزتی ہوتی تھی, میں نے آنا بند کر. ایک جج صاحب ہنسے, نام نہیں لیتے, تو انہوں نے کہا اب آپ کی بےزتی نہیں ہوگی. میں کہ میں اس لیے آیا ہوا ہوں. یہ بھلے مطلب ہے, میں تو آپ کو تو میں ہر ادارے کی تعریف کرنے پہ تیار ہوں اگر میرا ملک کا ادارہ ہے, لیکن کورٹس کا یہ کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی اختلاف ہم بعد میں طے کر لیں گے, کیونکہ میری رائے میں اختلافات یہ ہیں, پارلیمان کو کلیئر کرنا ہے, طے کر لیں آپس میں. 1 فروری کر لیں, 28 جنوری کر لیں, 12 کر لیں, ٹھیک ہے, کر لیں, ٹھیک ہے, کورٹ پہ نہ جائیں. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں جو آپ نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی کا راستہ کیسے روکا جائے. دیکھیے, دھاندلی شروع ہوتی ہے پارٹیاں توڑنے بنانے, لوگوں کو گرفتار کرنے, سزا دینے اور ڈرانے دھمکانے سے. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, جب جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے. میں آج کل ویسے دیانتداری کی بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ تھا شاید اس کا 1% بھی نہ ہو. اچھا. دیکھو, میاں نواز شریف اس صدی میں 5واں الیکشن ہونے والا ہے. پہلے الیکشن میں میاں نواز شریف کو آپ نے نہیں لڑنے دیا. دوسرے الیکشن میں آپ نے آٹھ میں میاں صاحب کو نہیں لڑنے دیا. 13 میں لڑے, اور جو آپ نے حشر کیا وہ آپ سے مراد ہے کہ جو کچھ ہوا. ہاں, میاں صاحب کو نکالا گیا, سزا دی گئی. اگلے الیکشن میں جو بھی کیا, میاں صاحب کو سزا دے کے الیکشن میں ہمیں نہیں بیٹھنے دے گیا. اس وقت بھی ایٹ دا لاسٹ اسٹینڈ ٹوڈے میاں صاحب کے اوپر یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. یار, یہ الیکشن تو ایسے ہوتے رہے ہیں. میری اپنی خواہش یہ کہ ایسا آئندہ نہ ہو, اور میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے پورے اپنے ٹینیور میں عمران خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ رکھا, دھرنے پہ چڑھا ہوا تھا, ہم بلاتے تھے, بات کرتے تھے. یہ بنا شہباز شریف نے, زرداری صاحب نے, سب نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں. ان کو بھی اب تھوڑا پولیٹیکل رویہ کرنا چاہیے, ہم سب کو ملک کو آگے لے جانا چاہیے. اچھا, میں نے آج ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے. اس کو ہم اینڈ امپیونٹی ڈے بھی کہتے ہیں. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج 2 نومبر کے دن جب یہ دن منایا جا رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگست 2021 سے اگست 2023 کے درمیان صحافیوں پر تشدد, ان کے اغوا کے 248 واقعات رپورٹ ہوئے. یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے. اور ارشد شریف سمیت 11 صحافی پچھلے 2 سال کے دوران ان کو قتل کیا گیا. صحافیوں پر سب سے زیادہ 93 حملے ہوئے ہیں. اسلام آباد سب سے خطرناک شہر ہے جی صحافیوں کے لیے پاکستان کا. اور سندھ میں 56, KPK میں 46, پنجاب میں 43, بلوچستان میں 6, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں صحافیوں پر 4 حملے رپورٹ ہوئے. اور پاکستان پریس فریڈم انڈیکس کے 180 ممالک کی فہرست میں 150ویں نمبر پہ ہے. اور جو پچھلے 2 سال کے دوران جو 11 صحافی شہید ہوئے ہیں ان کی تصاویر اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں, لیکن اتنا وقت نہیں ہے. لیکن آخر میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, آپ کچھ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ تھے, آج کے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ ہیں؟ دیکھیے, یہ بات دور کی ہے ہی نہیں. میرا چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹرانزیشن میں ہے, مطلب اتھارٹیرین سے ڈیموکریسی کی طرف, ٹرائبلزم سے جمہوریت کی طرف, فسطائیت سے جمہوریت کی طرف, نان ڈیموکریٹک مارشل لاؤ سے جمہوریت کی طرف. ہمارا پورا سماج جو ہے نا یہ بنیادی طور پر غلامی میں جکڑا ہوا ہے صدیوں سے. اے کشتہ ہے, سلطانیوں, ملاؤں, پیری, ان 3 اداروں نے ہمیں برباد کر دی. یہ آزادی, روح کی آزادی کی جنگ ہے. تو یہ آئین کی بالادستی ہی اس مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ کوئی حالت نہیں. لیکن عوام کی بالادستی صرف آئین میں نہیں ہوتی, ہماری پارٹیوں میں بھی ہوتی ہے, اسکولوں میں بھی ہوتی ہے, گھر میں بھی ہوتی ہے, پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے, مسجد میں بھی ہوتی ہے, محلے میں بھی ہوتی ہے, پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے. اور ہم پورے ملک میں آزادی کی ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے. سیکنڈ موومنٹ آف فریڈم, انڈیپینڈنس. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ
صدر بھی اس گروپ کا جیت گیا اور جنرل سیکرٹری بھی اس گروپ کا جیت گیا, اور دوسرے گروپ کا جو شہباز کھوسا صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری وہ جیت گئے. روز ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ, بار میں روز ہوتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو اور پریس کلبز کو جی سبق سیکھنا چاہیے کہ جینوئن ڈیموکریسی انٹروڈیوس کریں, اس سے ہماری اور آپ کی جو آزادی ہے وہ محفوظ ہماری بقا, ہماری آزادی جمہوریت میں. جی مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.